بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن علی المؤمن 6 خصال يعوده اذا مرض ويشهده اذا مات ويجيبه اذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد۔ بزرگان محترم، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کیا حق ہوتے ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے ذمے 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اس کی بیمار پرسی کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو قبول کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ ملے تو اس کو سلام کرے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اس کے حاضر ہونے اور غائب ہونے کی دونوں حالتوں میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ محترم حضرات، پہلے حق کے بارے میں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب دوسرے حق کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ہر انسان کی زندگی طے ہے۔ وقت آنے کے بعد کسی بھی انسان کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ مقررہ وقت پر، مقررہ ٹائم پر ہر ایک کو اپنی قبر کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو پھر 1 سیکنڈ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے۔ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انتقال کے بعد جتنی جلدی ہو سکے میت کو غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ 2-4 لوگ بھی پڑھ لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جس قدر بھی آدمی زیادہ ہوں گے اسی قدر میت کے حق میں اچھا ہے، کیونکہ نہ معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے اور میت کی مغفرت ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی جنازے میں 100 مسلمان شریک ہوں اور اس میت کے لیے سفارش کریں، یعنی جنازے کی نماز پڑھیں، تو ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے انتقال پر ایسے 40 آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے شریک ہوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو، ان کی دعا کو میت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ نماز جنازہ کی اتنی فضیلت کے باوجود انتہائی افسوس اور فکر کی بات ہے کہ باپ کا جنازہ نماز کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، بیٹا نماز جنازہ میں اس لیے شریک نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو جنازے کی نماز پڑھنی نہیں آتی۔ جنازے کی نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اس کی بھی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے چلا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کرنے میں بھی شریک رہا، تو 2 قیرات لے کر لوٹتا ہے۔
اور ہر ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور جو شخص نماز جنازہ میں شریک تو ہوا مگر دفن سے پہلے ہی واپس آ گیا تو وہ ایک قرات اجر کے ساتھ لوٹتا ہے۔ اس حدیث کو سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش ہمیں یہ حدیث پہلے ہی معلوم ہوتی، ہم نے تو کتنے قیرات ضائع کر دی۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دوسرا حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کے دفنانے میں شریک ہوں، تو انشاءاللہ ہمیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔